کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کے بارے میں ترغیب فرمانا۔ حضرت ابی مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان فی الجنت غرفا یرا باطنها من ظاہرها وظاہرها من باطنها اعد اللہ لمن الآن الکلام واطعم الطعام وتابع الصیام وصلی باللیل والناس ینام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کے اندر کچھ ایسے دریچے ہیں، ایسے کمرے ہیں جن کا اندر باہر سے نظر آتا ہے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے، یعنی اتنے خوبصورت ہیں۔ یہ خوبصورتی کی مثال ہے، ان دریچوں، ان کمروں کی خوبصورتی کی مثال بیان فرمائی گئی ہے۔ جیسے شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں، اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے، یہ خوبصورتی کی مثال ہے۔ ایسے اللہ کریم نے جنت کے اندر گھر بنائے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کو اللہ کریم ایسے خوبصورت دریچے اور کمرے، گھر جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ فرمایا: اعد اللہ لمن الآن الکلام، یہ گھر جو ہیں 4 لوگوں کے لیے تیار ہوئے ہیں جو نرم کلام کرتے ہیں۔ جب کلام کرتے ہیں تو نرم کلام کرتے ہیں، سختی کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو، بھوکوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور تابع الصیام، لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا: صلی باللیل والناس ینام، اس وقت وہ نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کریم نے ایسے گھر تیار کیے ہیں۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کلام کرنے میں بہت نرم ہوتے ہیں، یعنی اچھی گفتگو کرتے ہیں، نرم اور دھیمی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اطعام الطعام، کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ اور لگاتار روزے رکھتے ہیں۔ لگاتار روزے رکھنے سے مراد ایک یہ ہے کہ وہ سوائے سال کے 5 دنوں کے، جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، 3-4 دن ہیں بقرہ عید کے، 10، 11، 12 اور 13، جن میں عید ہوتی ہے۔ 13 کو عید تو نہیں ہوتی لیکن وہ ایام تشریق میں سے ہوتا ہے، تو 4 دن وہ ہیں اور 5واں دن ہے عید الفطر کا۔ سال کے اندر ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان 5 دنوں کے علاوہ وہ سارا سال روزے رکھتے ہیں۔ ایک مراد یہ ہے، اور دوسری مراد جو شارحین حدیث نے لی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لگاتار روزے رکھتے ہیں، کا مطلب ہے کہ وہ ہر مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کا روزہ رکھتے ہیں، جن کو ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ تو ان روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اللہ کریم نے ایسے خوبصورت گھر تعمیر فرمائے ہیں جنت کے اندر کہ جن کا ظاہر جو ہے وہ باطن سے نظر آتا ہے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ اور وہ لوگ جو رات کو نماز پڑھتے ہیں جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے رات کو بندہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ لے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 رکعت کا جو ثواب ہے نا رات کی نماز کا، وہ پوری رات کی عبادت کے برابر ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جو رات کو اٹھتا ہے اور اپنی اہلیہ کو بھی اٹھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو وہ اس مختصر نماز کی وجہ سے ساری رات نماز پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے یہ کام جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ نرم گفتگو کرنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے،
کسی کے ساتھ بندہ جھگڑے بھی صحیح تو کم از کم جھگڑنے کا انداز بھی نرم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے اچھی گفتگو ہو، اور ہو سکے تو بندہ کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ہو سکے تو لگاتار روزے بھی رکھ لے 13، 14 اور 15 تاریخوں کے، اور ہو سکے تو رات کو بندہ اٹھ کر 2 رکعت نماز ہی پڑھ لے۔ ورنہ میں نے عرض کیا تھا کہ نماز وتر کے بعد جو 2 رکعت ہیں یہ تہجد کے قائم مقام ہے۔ نماز وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہیں یہ تہجد کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو رات کو بستر پر لیٹتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون میں، اس آیت سے لے کر سورت کے آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 2 آیات ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، جو یہ بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیتا ہے اس کو بھی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے ان اعمال کو بجا لانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔